میرے چینل پہ نیو ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، پھر بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم افشا ناول کے لاسٹ پارٹ کو سنیں گے۔ افشا نے اپنے والدین کی بات کو دل سے تسلیم کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی تعلیم جلد از جلد مکمل کرے گی۔ اب اس کی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز تھی۔ وہ روزانہ اپنی کلاسز اور پروجیکٹس میں اتنی محنت کرتی کہ وقت کا احساس ہی نہ ہوتا۔ اس کی یہ لگن نہ صرف اساتذہ کو متاثر کر سکی بلکہ یونیورسٹی میں اس کے ہم جماعت بھی اس کی محنت کی تعریف کرنے لگے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک سالانہ تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مختلف شعبوں کے طلبہ نے اپنی تحقیق اور پروجیکٹس پیش کیے۔ افشا نے اس کانفرنس میں اپنی تحقیقاتی مکالمہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے اپنی تحقیق کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ تمام شرکاء اس کی قابلیت کے قائل ہو گئے۔ جب انعامات کا اعلان ہوا تو افشا نے پورے شعبے میں سب سے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پہلا انعام اپنے نام کیا۔ جب وہ انعام وصول کرنے کے لیے اسٹیج پر پہنچ گئی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ اس کی محنت کا نتیجہ تھا، مگر اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے وہاں موجود ہر ایک نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ افشا نے جیسے ہی عمران کو اپنی کامیابی کی خبر دی وہ بے حد خوش ہوا۔ عمران نے سے کہا، افشا تم نے واقعی سب کو حیران کر دیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم بہت باصلاحیت ہو، مگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری محنت کبھی رائگاں نہیں جا سکتی تھی۔ افشا نے مسکرا کر جواب دیا، عمران یہ سب آپ کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں اتنی محنت نہ کر پاتی۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، افشا میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یوں ہی محنت کرتی رہو۔ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ افشا کی اس کامیابی نے اس کے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ زبیدہ بیگم جو پہلے کبھی اس کی تعلیم کے بارے میں تذ بذب کا شکار تھی، اب انہیں بھی یقین آ گیا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی ہی کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قاسم صاحب نے جب اپنی بیٹی کی تعریفیں سنی تو ان کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ ایک رات زبیدہ بیگم نے اپنے شوہر سے کہا، قاسم مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے اس پر شک تھا، مگر اب میں سمجھ گئی ہوں کہ افشا نے جو بھی فیصلہ لیا وہ صحیح تھا۔ قاسم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ افشا بے پناہ صلاحیتیں موجود رکھتی ہے، ہمیں بس اس کا ساتھ دینا ہوگا، اور اب اس نے خود کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف افشا کی کامیابیاں اس کے گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث بن رہی تھی، وہیں دوسری طرف معاشرتی دباؤ اب بھی جاری تھا۔ افشا کے گھر والے اکثر شادی کی بات چھیڑتے اور وہ ہر بار انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ وہ جلدی اس ذمہ داری کو بھی نبھا لے گی۔ ایک دن زبیدہ بیگم کی ایک رشتہ دار پھر سے ان کے گھر آئی اور کہنے لگی، زبیدہ تمہاری بیٹی بہت کامیاب ہو رہی ہے، مگر کیا تمہیں یہ نہیں لگتا کہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے؟ شادی کی کوئی بات چلائی جائے؟ زبیدہ بیگم نے خاموشی سے جواب دیا، ہاں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ افشا اپنی تعلیم مکمل کر لے، پھر ہم شادی کی بات آگے بڑھائیں گے۔ مگر اس بات نے زبیدہ بیگم کے دل میں ایک بار پھر فکر کے بیج بو دیے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ معاشرتی دباؤ کبھی بھی ان کی بیٹی کی کامیابیوں کے آگے حائل ہو سکتا ہے۔ افشا کی تعلیم مکمل ہونے کا وقت، افشا کی تعلیم کا آخری سال چل رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب وقت کم ہے۔ اس نے اپنے تمام پروجیکٹس اور تحقیقی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ اور جلد ہی اس نے اپنی ڈگری مکمل کر لی۔ یونیورسٹی کی گریجویشن تقریب میں افشا کو بہترین طلبہ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس نے اسٹیج پر اپنے والدین عمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کامیابی میری نہیں بلکہ ان سب کی ہے جو ہر مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ اعزاز میرے والدین اور میرے منگیتر عمران کی حمایت کا نتیجہ ہے۔ تقریب کے اختتام پر افشا نے اپنے والدین سے کہا، امی ابا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم صاحب نے افشا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم نے اپنے خواب پورے کیے اور اب ہم مطمئن ہیں کہ تم اپنی زندگی کے اگلے مرحلے کے لیے بھی تیار ہو۔ افشا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ زبیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کی پسند کے مطابق کپڑے، زیورات سب کچھ خریدا اور قاسم صاحب نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شادی کی دعوت دینا شروع کر دی۔ عمران بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ شادی سے کچھ دن پہلے افشا اور عمران نے ایک آخری ملاقات کی۔ دونوں ایک پارک میں بیٹھے تھے جہاں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں
اور پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ عمران نے افشا سے کہا، افشا، مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور آخرکار ہم اپنے کامیابی سے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنی زندگی کو نئی سمت میں لے کر چلیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ افشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں عمران، یہ سب تمہارے بغیر ممکن نہ تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے صبر اور حمایت کے بغیر میں جہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دونوں نے ہاتھ تھامے اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ افشا اور عمران کی شادی بڑے دھوم دھام سے انجام پائی۔ دونوں خاندانوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس شادی کو یادگار بنایا جائے۔ شادی کی رات جب افشا نے اپنا نیا گھر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید اور خوشی کے دیے جل اٹھے۔ عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، افشا، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں اپنا رنگ بھرو اور اسے خوبصورت جگہ بنا دو۔ افشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عمران، میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں ایسا ہی گھر دیکھا تھا۔ اب میں کوشش کروں گی کہ اسے حقیقت میں بھی اتنا ہی خوبصورت بنا دوں۔ شادی کے بعد افشا اور عمران کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے۔ کچھ ہی دنوں بعد افشا نے محسوس کیا کہ عمران کے والدین اس کے ہر عمل پر نظر رکھتے ہیں۔ جب بھی وہ گھر کا کوئی کام کرتی تو عمران کی والدہ فریدہ بیگم اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی۔ ایک دن جب افشا نے رات کے کھانے کی تیاری کی تو فریدہ بیگم نے کھانا چکھ کر کہا، یہ کیا بنایا ہے افشا؟ نہ نمک صحیح ہے نہ مرچ۔ اگر تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا تو کم از کم مجھ سے ہی پوچھ لیا کرو۔ عمران کو تو تمہارے کھانے کی عادت ہی نہیں۔ افشا نے خاموشی سے سر جھکا کر سنا اور سوچا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر اس کے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ اس کی ہر کوشش کو سراہا کیوں نہیں جا رہا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ان سب باتوں کو درگزر کرے گی اور کوشش کرے گی کہ اپنے سسرال والوں کو خوش رکھ سکے۔ افشا نے اپنے آپ کو گھریلو ذمہ داریوں میں مکمل طور پر جھونک دیا، مگر عمران نے بھی اس کی طرف توجہ دینا کم کر دی تھی۔ پہلے وہ جب بھی اسے کال کرتا محبت بھرے لہجے میں سے بات کرتا تھا، مگر اب اکثر کام کے بہانے دیر سے گھر آتا اور افشا سے بات بھی نہیں کرتا۔ افشا نے کئی بار عمران سے پوچھنے کی کوشش کی، عمران، کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ کیا میں تمہاری توقعات پر پورا نہیں اتر رہی؟ عمران نے ہر بار بات کو ٹالنے کی کوشش کی، نہیں افشا، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ افشا نے سوچا کہ شاید باقی کام کی وجہ سے عمران تھک جاتا ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاتا، مگر اس کے دل میں ایک شک بھی پیدا ہونے لگا تھا کہ کہیں ان کے رشتے میں کوئی درار تو نہیں آ رہی۔ ایک دن فریدہ بیگم نے افشا کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ عمران کی زندگی میں تمہاری حیثیت اپنی جگہ، مگر وہ تمہارے علاوہ بھی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض رکھتا ہے۔ تمہیں اس کے کام کو سمجھنا ہوگا اور اس کی توجہ چاہنے کی بجائے اس کے سکون کا باعث بننا ہوگا۔ افشا نے حیرانی سے کہا، امی، میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ عمران کو کبھی شکایت کا موقع نہ دو، مگر آپ مجھ سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ فریدہ بیگم نے آہستہ سے کہا، ناراض نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں، تمہیں انہی اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ افشا نے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے سر ہلا دیا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ اپنے سسرال والوں کی امیدوں پر پورا اترے۔ آنے والے دنوں میں افشا کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا۔ فریدہ بیگم ہر وقت اس کی نگرانی کرتی اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خامی نکالنے کی کوشش کرتی۔ اگر افشا کبھی اپنے والدین کے گھر جانے کی بات کرتی تو عمران اسے فوراً ٹال دیتا، افشا، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تمہاری یہاں ضرورت ہے، والدین کو بعد میں بھی مل سکتی ہو۔ افشا کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی عمران کو دیکھتی تو کبھی اپنے سسرال والوں کی جانب۔ اس نے کئی بار دل ہی دل میں سوچا کہ وہ عمران سے کھل کر بات کرے، مگر ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ ایک دن افشا کی والدہ نے فون پر اس کی آواز سنی تو فوراً پوچھا، بیٹا، کیا بات ہے؟ تمہاری آواز بہت تھکی ہوئی ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ افشا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں امی، سب ٹھیک ہے، بس گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا تھکن ہو جاتی ہے۔ مگر زبیدہ بیگم سمجھ گئیں کہ ان کی بیٹی خوش نہیں ہے۔ انہوں نے افشا کے والد سے بات کی، قاسم، مجھے لگتا ہے کہ افشا خوش نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہنس کر بات کرتی تھی، مگر اب اس کی ہنسی کہیں کھو گئی ہے، ہمیں اس سے ملنے جانا چاہیے۔ قاسم صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم جلد ہی جائیں گے، افشا کو ابھی تھوڑا وقت دو، شادی کے بعد ہر لڑکی کو نئے ماحول میں خود کو ڈھالنا ہوتا ہے، اسے تھوڑا وقت لگے گا، مگر وہ سنبھال لے گی۔ ایک دن جب افشا نے دیکھا کہ اس کے سسرال والوں کی باتیں اب حد سے بڑھتی جا رہی ہیں اور عمران بھی اس کے ساتھ مل کر اسے نظر انداز کر رہا ہے
تو اس نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ وہ رات کو عمران کے کمرے میں گئی اور سنجیدگی سے کہا، عمران، ہمیں بات کرنی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا رویہ اتنا بدل کیوں گیا ہے۔ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، میرے مسائل نہیں سنتے، اور اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو آپ مجھے چپ کروا دیتے ہیں۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، افشاں، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شادی کے بعد ہر چیز بدل جاتی ہے۔ مجھے بھی اپنے والدین کے کہنے پر چلنا ہوتا ہے۔ تمہاری خواہشات کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ افشاں نے مایوسی سے کہا، کیا میری صرف یہ خواہش ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں؟ کیا آپ میرے احساسات کو نہیں سمجھتے؟ اگر آپ میرے احساسات کو اور فیلنگز کو سمجھیں گے تو کیا یہ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے؟ عمران کے رویے اور سسرال میں مسلسل ملنے والی تلخ باتوں نے افشاں کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر رات سوچتی کہ آخر اس کی غلطی کیا ہے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ سب کو خوش رکھے، پھر بھی وہ سب کی نظروں میں غلط کیوں ہے؟ ایک دن جب عمران کی والدہ نے افشاں کو ایک بار پھر سرزنش کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے بیٹے کے قابل نہیں ہو، نہ تمہیں گھر سنبھالنا آتا ہے اور نہ ہی شوہر کو خوش رکھنا۔ ہمیں لگتا ہے کہ عمران نے تمہیں منتخب کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ بات افشاں کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کیا، کیا واقعی میں اتنی ناقص ہوں؟ اس رات افشاں نے اپنا سامان پیک کیا اور عمران کے سامنے جا کر کہا، عمران، شاید واقعی تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اس گھر کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کے سب کی توقعات پر پورا اتر سکوں، مگر اب میں مزید کوشش نہیں کر سکتی۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر اس بار واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ عمران نے حیرت سے افشاں کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے تھکاوٹ اور مایوسی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، افشاں، شاید تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں یہاں خوشی نہیں مل رہی تو تمہیں واقعی یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ افشاں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی۔ زبیدہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ اس پر کیا گزری ہے۔ انہوں نے افشاں کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، میں نے تمہیں کبھی اتنا ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا۔ تمہیں یہاں آ کر سکون ملا تو یہیں رہو۔ افشاں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ زبیدہ بیگم اور قاسم صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ افشاں کو وہیں واپس عمران کے گھر بھیجنے کی بجائے اس کی زندگی کو دوبارہ سنوارنے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ چند دن کے بعد افشاں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ وہ اپنے خوابوں کو دوبارہ جینا شروع کر دے گی۔ اس نے ایک نئے تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا اور اپنے اعلیٰ تعلیم کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا۔ عمران کے ساتھ اس کا رشتہ اب ختم ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہو چکا تھا کہ وہ خود کو کبھی بھی دوسروں کے طعنے اور تلخ باتوں سے کمزور نہیں پڑنے دے گی۔ وقت گزرتا گیا اور افشاں نے اپنی محنت اور لگن سے تعلیمی میدان میں دوبارہ کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس کے والدین نے اسے ہر ممکن سہولت فراہم کی اور اس کی ہر کامیابی پر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ چند سال بعد افشاں نے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں لیکچرر کی حیثیت سے کام شروع کر دیا۔ اس کی قابلیت اور محنت نے اسے بہت جلد ایک نمایاں مقام پر پہنچا دیا۔ اب اس کی پہچان اس کی اپنی صلاحیتیں تھیں، نہ کہ اس کا ماضی۔ ایک دن جب افشاں یونیورسٹی کے سیمینار ہال میں اپنی تحقیق پیش کر رہی تھی تو وہاں عمران بھی موجود تھا۔ عمران نے جب افشاں کو اسٹیج پر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور شرمندگی سے بھر گئی۔ افشاں نے اپنے تحقیقی مکالمے کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا اور سب نے کھڑے ہو کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ جب وہ اسٹیج سے نیچے آئی تو عمران نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا، افشاں، میں نے آج دیکھا کہ تم واقعی بہت قابل ہو۔ شاید میں نے تمہاری قدر نہیں کی اور اسی لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افشاں نے پرسکون لہجے میں کہا، عمران، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آج میں یہاں اس لیے کھڑی ہوں کیونکہ میں نے اپنے خوابوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنی ذمہ داری، خودداری اور وقار کو زندہ رکھا۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر اب میری زندگی میں واپسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ افشاں نے اپنی ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی کامیابیوں کو اپنی پہچان بنا لیا۔ اسے ثابت کر دیا کہ عورت کی حیثیت اس کی اپنی قابلیت، محنت اور عزم سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی رشتے یا سماجی حیثیت سے۔ افشاں کی کہانی ان تمام عورتوں کے لیے ایک مثال بن گئی جو شادی، سسرال یا معاشرتی دباؤ کے تحت اپنے خوابوں کو قربان کر دیتی ہیں۔ افشاں نے اپنی زندگی کو خود سنوارا اور ایک نئی راہ پر چل پڑی جہاں اس کی منزل اس کی خود کی بنائی ہوئی تھی۔ افشاں کی کہانی کا اختتام ایک مثبت پیغام کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بھی خود کو کمزور نہ سمجھیں، حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ میں عزم اور محنت کی طاقت ہے تو آپ ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ یہ افشاں ناول کا آخری حصہ ہے جو اس کے اختتام کی کہانی بیان کرتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ کل ہم ایک نئے ناول کے ساتھ ملیں گے۔